الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المطففین مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو، جو وزن کرتے ہوئے کچھ کمی کر دیتے ہیں۔ ویل ہلاکت ہے للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین وہ اذا اکتالوا جب وہ لیتے ہیں وزن کرتے ہیں علی الناس لوگوں سے یستوفون تو پورا حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ جب وہ وزن کرتے ہیں دینے کے لیے تولتے ہیں، اب وزنوہم یا وزن کرتے ہیں یخسرون کم کر کے دیتے ہیں۔ الا یظن کیا انہوں نے گمان نہیں کیا اولئک انہم مبعوثون کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، لیوم عظیم بہت بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس جس دن کھڑے ہوں گے لوگ لرب العالمین دونوں جانوں کے رب کے سامنے۔ کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجاری بے شک نافرمانوں کا نامہ اعمال لفی سجین وہ سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم وہ کتاب ہے وہ جو لکھی ہوئی ہے، رقم کی ہوئی ہے، محفوظ کی ہوئی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین وہ یکذبون جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین قیامت کے دن کو۔ اس کا معنی اس صورت کے مطابق یہاں پر ہوگا جزا کے دن کو۔ دین لفظ بدلے کے لیے جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو، مراد قیامت ہے لیکن ترجمہ یہی ہوگا کہ جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ اور اس جزا کے دن کو نہیں جھٹلاتے الا کل معتد مگر وہ سب جو حد سے گزر جانے والے ہیں، اسیم اور ساتھ میں گناہ گار بھی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ناپ تول میں کمی سے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو کتاب کو نازل کیا ہے، یہ کتاب اس کا مقصد انسان ہے، اس کا موضوع انسان ہے۔ اب وہ انسانوں کے جو معاملات ہیں، جو ضروریات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں اللہ کے متعلقہ ہیں یا ان کے باہمی ہیں، ان ساری چیزوں کی باتوں کی وضاحت قرآن دیتا ہے۔ اور جب تک انسان ہیں تب تک ان کی ضروریات ہیں، اور جب تک ضروریات ہیں تب تک کتاب یہ باعث ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے صرف یہاں نہیں اور بھی قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر اللہ انسانوں کے باہمی معاملات، باہمی لین دین کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان انسانوں کے ساتھ درست نہیں ہے تو لا محالہ زمین میں فساد ہے، اور زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ اپنی اس زمین کو فساد سے بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو زیادتی سے بچانے کے لیے اللہ یہ سارے اصول اور ضوابط بتاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد نمازیں نہ پڑھنے والے نہیں ہیں، روزے نہ رکھنے والے نہیں ہیں، یہاں پر صرف مراد ہے ہی وہ جو بندہ بظاہر جتنا بھی اچھا ہو لیکن جب ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حقدار ہے کہ اس نے ناپ تول میں کمی کی ہے۔ نقصان کس کو دیا ہے؟ لوگوں کو دیا ہے، لیکن عذاب اس کو اللہ سے ملے گا۔ پھر اللہ نے اس کی ایک اور بھی خاصیت بتائی ہے کہ اگر پیمانہ کم کر کے وہ چیز کسی کو دے رہا ہے نا تو لیتے وقت وہ بڑا عقل مند ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خسارے میں دے رہا ہے تو خسارے میں ہی لے رہا ہے، وہ دے خسارے میں لے رہا ہے لیکن لیتے وقت وہ بڑا سیاڑا ہے۔ یہاں پر الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون جب لوگوں سے لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، کوئی کمی نہیں کرتا۔ جب بیچتا ہے، جب دیتا ہے تو یخسرون پھر اس میں کم کر دیتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایک بندے نے 5 کلو چیز کسی کو دینی ہے، اس 5 کلو میں سے 1 پاؤ کم کر لیا، وہ پاؤ اس نے بچا لیا ہے؟ نہیں بچایا۔ اس نے 1 پاؤ کے بدلے میں جہنم تو خریدی ہے، لیکن وہ جو باقی 5 کلو ہے نا اس کو بھی حرام کر لیا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں آگے سورۃ
बकरा के अंदर आएगी इसकी वजाहत कि अल्लाह ताला ने मना किया है कि तुम हलाल को हराम के साथ ना मिलाओ। जब तुम्हारे पास हलाल की कमाई मौजूद है, उसमें 10-20 रुपए की 30 रुपए की ठगी लगा के तुम उसको अपनी हलाल को हराम ना करो। तो यहाँ पर वो जो तोलने वाला है वो देते वक्त कम दे रहा है, लेते वक्त पूरा ले रहा है, समझ रहा है कि मुझे पूरी पड़ जाएगी जबकि पूरी नहीं पड़ती। और फिर ऐसा करता कि क्यों है? क्योंकि उसको मरना याद नहीं है कि मैंने मरना है और मरने के बाद उठाया भी जाना है और सवाल भी होना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इसको आगे बात को जिक्र कर रहे हैं कि अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, उनको पता नहीं है कि उन्हें उठाया जाना है। मरने का तो सब यकीन करते ही करते हैं कि मर जाना है, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि मरने के बाद उठाया भी जाना है, और जब उठाया जाना है तो सवाल होने हैं, पूछा जाएगा, हिसाब होगा। एक एक जर्रा बराबर की गई ज्यादती का उसका वहाँ पूरा बदला देना होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उसको यकीन नहीं है कि उसने उठाया जाना है, और जिस दिन उठाया जाना है वो दिन मामूली नहीं है। ली यौमिन अजीम, बहुत बड़ा दिन है। कितना बड़ा दिन है? हदीस के अंदर इसकी वजाहत आती है ना, कितना बड़ा दिन है? 50,000 साल का। यहाँ हम जितनी भागदौड़ कर रहे हैं, दिन और रात मुसलसल मेहनत में लगे हुए हैं, हम कितने वक्त के लिए अपनी ये सहूलत जमा करनी चाह रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल। एक बंदे ने बचपन से लेके जवानी तक जो उम्र गुजारी है वो तकरीबन 20-22 साल 25 साल की उम्र में रिज़्क की तलाश में भाग पड़ता है। वो 25 साल की उम्र में जो रिज़्क की तलाश में भागा है, जो दिन रात मारा मारा फिर रहा है, उसने 25 के बाद कितने को साल और जी लेना है? ज्यादा से ज्यादा 50 साल। 60-70 साल की उम्र में तो एवरेज एज है, लोग मर रहे हैं। और अगर बिलफर्ज को इससे ज्यादा जिंदा भी है तो जो 70-80 साल के बाद की उम्र है वो 10-15-20 साल जो भी है उसमें उसने क्या कर लेना है, क्या इस्तेमाल कर लेना है, क्या फायदा हासिल कर लेना है? ये हम 50 साल के लिए इतनी तगो-दो कर रहे हैं, तो अल्लाह कहते हैं ली यौमिन अज़ीम, वो तो बहुत बड़ा दिन है। वो एक दिन 50,000 साल का, हमेशा की जिंदगी की तो बात ही नहीं है। उसके लिए क्या प्लानिंग है? उसको तारीख करते जा रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी लेन देन के अंदर फर्क डाल के अपनी इस 50 साल का फायदा हासिल करने के चक्कर में 50,000 साल को बर्बाद कर रहे हो। तो अल्लाह फरमाते हैं यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। फिर मंजर पता क्या होना है? फिर सारे लोगों ने अल्लाह के सामने खड़े होना है। कहाँ खड़े होना है? अल्लाह के सामने। आज किसी बच्चे को गलती करने वाले को कान से पकड़ के कहो ना कि तूने ये गलती की, मैं तुझे तेरे वालिद के सामने, तेरी वालदा के सामने खड़ा करता हूँ, तो शर्म का मुकाम होता है कि मैं अपने वालिदैन के सामने अपनी इस गलती, इस जुर्म के साथ पेश होऊंगा तो क्या बनेगा? कैसे उनकी आंखों में आंखें मिलाऊंगा? उस्ताद के सामने मेरी गलती के साथ पेश किए जाए, ये जैसे हम कहते हैं ना रंगे हाथों पकड़ा गया बंदा, कुछ रंगे हाथों पकड़ा जाए, खानदान के अंदर बुरा भला उसको समझा जा रहा हो। लोग यहाँ सामना करने की जरूरत नहीं रखते, तो वहां तो रब के सामने खड़े होना है, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने सारी इंसानियत को पैदा किया, जिसने वालिदैन को पैदा किया, जिसने सबको पैदा किया। अल्लाह फरमाते हैं यक़ूमुन नास, सभी खड़े होंगे वहां पर। अकेले बंदे का तो हिसाब नहीं हो रहा होगा ना, सारी की सारी इंसानियत अल्लाह के सामने खड़ी है। और तब बताया जा रहा है इस बंदे ने 5 किलो गाजरें देनी थी, 4.5 किलो तोल के दी, आधा किलो खा गया है। किसके सामने जिक्र हो रहा है? सारी इंसानियत के सामने। वालिदैन भी मौजूद है, अंबिया भी मौजूद है, अल्लाह ताला भी मौजूद है, सारी दुनिया ही मौजूद है। उसके बारे में सोचता नहीं, यकीन नहीं रखता। तो अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये सीधा होने वाला नहीं है। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन, इनके खाते में जो चीज़ें, इनकी ये हरकतें हैं, ये लिखी गई हैं, और ये इनकी हरकतें सिज्जीन में हैं। ये जो काम कर रहे हैं ना, जो इनके करतूत जो कर रहे हैं, ये सिज्जीन में है, ये लिखे गए हैं। और पूछा गया, फिर फरमाया कि तुम्हें क्या पता सिज्जीन क्या है? फिर अल्लाह खुद वजाहत देते किताब मरकूम, ये फैसले लिखे जा चुके हैं, इस बंदे ने सुधरना ही नहीं है, इसके करतूत ही ऐसे, इसने इसी हालत में मरना है। और फिर अल्लाह कहते हैं वैल यौमइज़ लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन बहुत बड़ी हलाकत होगी, बहुत बड़ी तबाही होगी उस बंदे के लिए जिसने झुटलाया है। किसको? क़यामत। मुकज़्ज़िबीन लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, झुटलाने वाले जो अल्लाह के इनकारी हैं, जो क़यामत के दिन के इनकारी हैं, जो मानते नहीं, झुटलाते हैं। अच्छा देखी जाओगी, जो वक़्त आएगा देखा जाएगा। तो अल्लाह कहते हैं बड़ी हलाकत होगी उनके लिए उस दिन, बड़ी तबाही शर्मिंदगी होगी। और वो कौन से होंगे झुटलाने वाले? अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन को झुटलाते हैं।
ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جزا بھی دینی ہے، بدلہ بھی دینا ہے، میزان لگنا ہے، تولیا جانا ہے، ہر ایک ایک چیز کا وزن ہونا ہے، وہ جھٹلاتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس جھٹلانے کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ جو اگلی آیت ہے نا، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، جو جھٹلانے والے ہیں ان کے جھٹلانے کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ حد سے گزر جانے والے، حد سے، معتدن کہتے ہیں حد سے گزر جانے والے، اللہ کی حدوں کا خیال ہی نہیں کرتے، اللہ کی حدوں کا خیال ہی نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ جھٹلاتے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ جو حدوں کو کراس کرتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کی پاسداری نہیں کرتے، حدوں کی پامالی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہے یہ کہ انہوں نے ساری زندگی جھٹلانا ہے، اور جھٹلانے کے ساتھ اس دن شرمندگی اٹھانی ہے، ہلاکتیں اٹھانی ہیں اس دن۔ ایک یہ، دوسرا اس میں اللہ نے لفظ استعمال کیا اسیم۔ اسیم حدوں سے گزر جانے والے کو نہیں کہتے، وہ پیچھے الگ لفظ استعمال ہوا، معتدن، کبیرہ گناہ کرنے والے، حدوں سے گزرنے والے۔ یہ اسیم لفظ نا عربی کے اندر لفظ آسمہ استعمال ہوتا ہے، جو اونٹنی قافلے سے بہت پیچھے رہ کے چلتی ہے۔ ایک اونٹوں کا سارا ریوڑ چل رہا ہے، اکٹھا چل رہا ہے، ایک ذرا سست ہے اونٹنی، وہ سب سے پیچھے اکیلی کو 25 30 40 50 100 فٹ کے فاصلے پہ اکیلی چلتی جا رہی ہے، اس کو عربی میں آسمہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اسیم سے مراد وہ لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن بہت دیر کے ساتھ، وہ اینڈ میں جا کے جب نماز کا وقت فوت ہونے والا ہے، کوئی پڑھ لی کوئی رہ گئی، صدقہ دیتے ہیں وہ اینڈ میں جا کے، روزے رکھتے ہیں کوئی 2 4، یہ نہیں کہ گناہ گار ہے، باتیں کرتے ہیں لیکن وہ بہت پیچھے رہ کے کرتے ہیں، ہر خیر کے کام سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ بھی جھٹلانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں، کبیرہ گناہ کرنے والے تو جھٹلانے والوں میں ہیں ہی ہیں، لیکن عبادات میں مسلسل سستی کوتاہی کرنے والے وہ بھی جھٹلانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کو بھی اگر مرنا یاد ہو، اٹھایا جانا یاد ہو، قیامت کا یقین ہو، وہ یہ سستیاں نہ کرے۔ کبھی نماز رہ گئی، کبھی روزہ رہ گیا، کبھی زکوٰۃ رہ گئی، کبھی صدقہ رہ گیا، کبھی کوئی کام، کبھی کسی کام سے پیچھے، کبھی کسی کام سے پیچھے، وہ پیچھے رہتے 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 کہاں شامل ہو جاتے ہیں؟ ان کتاب الفجار لفی سجین، وہ جہنمیوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا؟ وما یکذب بہ الا کل، نہیں جھٹلاتا اس قیامت کے دن کو ہر وہ جو حد سے گزر جانے والا، مطلب کبیرہ گناہ کرنے والا، اور اسیم جو نیکیوں سے پیچھے رہ جانے والا ہے۔ جو کہتے ہیں نا تسی جاؤ، تو جا کے نماز پڑھ، میں آؤں، تو چل میں آنا وا، تو روزہ رکھ لے میں کل نو رکھوں گا، تو صدقہ کر لے میرے کو ہلے ہے نہیں میں کل نو کروں گا، وہ جو ہر کام میں بعد میں کرنے کا لارا لگا رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی جھٹلانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق دے۔